دورۃ الحدیث شریف و تخصصات کے ناظمین، طلباء و اساتذہ کرام کا 2 دن کا سنت و بھرا اجتماع، نگرانی شورا، اراکین شورا اور دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام نے رہنمائی کی۔ شرکاء نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم و حکمت کی باتیں بھی سیکھیں۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مختلف شہروں میں آگاہی مہم کا سلسلہ، مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے باکسز لگائے گئے اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب میں 12 جون 2026 کو اظہار ثواب اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ 13 جون 2026 کو سندھ سیکریٹریٹ سے سرکاری افسران کی فیضان مدینہ کراچی آمد ہوئی۔ مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین۔ مدنی خبروں کے آغاز میں تمام عاشقان رسول کو نئے اسلامی سال 1448 ہجری کی مبارکباد۔ عظیم الشان قربانیوں سے بھرے محرم شریف کا چاند نظر آ گیا۔ بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی میں 15 جون 2026 کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کا احوال، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ محرم شریف کی مناسبت سے ملفوظات ارشاد فرمائے اور اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہر کسی کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے تو اپنی خوشیاں کھو بیٹھو گے۔ تو پیارے مرشدی، اس حوالے سے ہماری تربیت فرما دیجئے، کیا واقعی ہمیں ہر کسی کو خوش نہیں کرنا چاہیے؟ صورتیں تو ہیں اس کی کہ کوئی اگر بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کو خوش نہ کیا جائے، مرتد ہے اس کو خوش نہ کیا جائے، گندی نیت ہے تو اب اس کو خوش نہ کیا جائے، وہ اس طرح کسی سے کوئی مال بٹورنا ہے تو اس کو خوش نہ کیا جائے، تو وہ اس طرح اس کی خوشامد کر کے خوش کر کے اس سے کھینچ لیتے ہیں مال، کھینچنے والے کھینچ لیتے ہوں گے۔ یوں یہ جملہ کہ سب کو خوشیاں مت بانٹو، یعنی یوں اگر تعویل کی جائے اس کی تو یہ تعویلات ہیں۔ تاہم یہ کہ اگر ایسے مطلقاً کہا جائے خوشیاں مت بانٹو سب کو، سب کا دل خوش نہیں کر، تو یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ میرے ذہن میں جو آیا وہ میں نے عرض کیا، تو یہ کہا نہ جائے بلکہ مسلمانوں کی بے لوف دل جوئی کی جائے، بالکل اپنا ذاتی مفاد اس میں نہ ہو۔ کہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کار ثواب اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو، چاہے اس کا پیٹ بھر دو یا اسے کپڑے پہنا دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ کے تحت دورۃ الحدیث شریف اور تخصصات کے ملک بھر سے آئے ہوئے طلباء کرام، اساتذہ کرام اور ناظمین کا 2 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ نگرانی شورا، اراکین شورا، مفتی محمد سجاد اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کی تربیت کی۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 9 اور 10 جون 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ کے دورۃ الحدیث شریف و تخصصات کے ملک بھر سے آئے طلباء کرام، اساتذہ کرام اور ناظمین کا 2 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ اس سنت و بھرے اجتماع سے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، اراکین شورا حاجی محمد شاہد اتاری، حاجی محمد اسد اتاری مدنی، مفتی محمد سجاد اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی نے تربیت فرمائی، جبکہ اس دوران مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی رہا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی علم و حکمت سے بھرپور گفتگو سے شرکاء نے فیض حاصل کیا۔ نگران شورا نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ہر دعوت اسلامی کا مبلغ اسلامی بھائی یہ بابرکت شخصیت ہو،
کیونکہ ان کے قریب جب کوئی آئے تو نمازی بن جائے، ان کے قریب کوئی آئے جاہل تھا تو عالم بن جائے، ان کو بحث مباحثے تو کرنے نہیں ہے، وہ ان کے قریب کوئی آئے تو اس کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، آخرت کی طلب پیدا ہو، دنیا کی محبت سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ اگر مال کی محبت لے کر آیا تو دنیا کی محبت اور مال کی محبت سے نکل کے وہ آخرت کی محبت کی طرف چلا جاتا ہے۔ مفتی محمد سجاد اتاری کا شرکاء کی تربیت فرماتے ہوئے کہنا تھا کہ علم دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ کی رضا ہے، یہ ہر عمل کا رکن اعظم ہے، ہر عمل کا رکن اعظم اللہ کی رضا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں، ان سب کا رکن اعظم اللہ کی رضا اور اخلاص ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، رکن اعظم فوت ہو گیا تو پھر وہ عبادت بیکار ہو گئی، لیکن اگر عمل میں اخلاص موجود ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر ان کی جزا کچھ اور ہوتی ہے۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے شرکاء کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری اہل افراد کی تیاری، سیکھ لیا، اب سیکھنے کے بعد آگے کسی نہ کسی میدان کی طرف تو بڑھنا ہے نا۔ جب آپ کے لیے جتنے بھی میدان کھلے ہیں نا، وہ سارے کے سارے میدان آپ سامنے رکھتے ہوئے غور کریں، جس بھی میدان کی طرف قدم بڑھائیں تو ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس میدان میں اسی فیلڈ میں کام کرنے والے افراد تیار کریں گے اور بھرپور انداز میں افراد تیار کریں گے۔ اچھا، ایک چیز مزید آپ کے سامنے یوں بھی عرض کرتا چلوں، عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ عالم، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو عالم کی اہم ترین ذمہ داری جو ہے نا، وہ ہے لوگوں کا تعلق بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑنا، اہم ترین ذمہ داری۔ یہ مدرس ہے تو بھی یہی ذمہ داری ہے، یہ استاد ہے تو بھی یہی ذمہ داری ہے، مفتی ہے تو بھی یہی ذمہ داری ہے، یہ امام خطیب ہے تو بھی یہی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی شعبے کی طرف چلا جائے نا، عالم کی ذمہ داری لوگوں کا تعلق بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب اپنے اکابرین کا انداز دیکھیں گے نا تو ساری زندگی یہی کرتے نظر آئیں گے۔ اجتماع کے آخری دن شرکاء نے نگران شورا سے سوالات کیے، جن کے نگران شورا نے اپنے منفرد انداز میں جوابات ارشاد فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت جاری آگاہی مہم کے دوران لاہور، پنجاب اور سندھ پاکستان کے مختلف شہروں میں باکسز لگائے گئے، نیکی کی دعوت دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر شیخوپورہ کے مختلف مقامات پر 8 جون 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر مقدس اوراق کے تحفظ کے سلسلے میں باکسز لگائے گئے، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری اور شیخوپورہ ڈویژن مشاورت کے نگران نے خصوصی شرکت کی، جبکہ شعبے کے دیگر اسلامی بھائیوں اور والنٹیئرز نے بھی کار خیر میں بھرپور حصہ لیا۔ رکن شورا نے خصوصی دعا کروائی اور دوسری جانب سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان کے مختلف مقامات پر بھی شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 8 جون 2026 کو باکسز لگانے کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران ڈویژن مشاورت، ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور والنٹیئرز نے بھی شرکت کی، جبکہ مقامی دکانداروں، تاجروں اور دیگر عاشقان رسول نے بھی ثواب کی نیت سے دینی کام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت لگائے جانے والے باکسز کے حوالے سے بتایا گیا اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نماز کی پابندی کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور دینی کاموں میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دلائی گئی، جس پر عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ تمام دوستوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اخبارات کے اندر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بھی آپ کو نظر آتا ہے پڑا ہوا یا دیکھے ہوئے، تو آپ برائے مہربانی کسی بھی ڈبے میں وہ ڈالیں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ ادھر سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں بھی باکسز لگانے اور مقدس اوراق کے تحفظ کے بارے میں آگاہی مہم کا سلسلہ رہا۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے شعبے کے دینی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے تحفظ اوراق مقدسہ، الحمدللہ اس کے ذریعے کئی جگہ پر آفیسز میں، مسجد کے باہر، مدرسوں کے باہر، اسی طرح کھمبوں پر، چوراہوں پر اور ایسی جگہ پر جہاں پر تحفظ اوراق مقدسہ کی نیڈ ہو تو وہاں پر یہ باکسز لگائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر اس کی مہم جاری ہے اور ہمارے حیدرآباد میں اس کی آگاہی مہم شروع کی جا رہی ہے، جس میں ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ مختلف جگہوں پر انشاءاللہ باکسز لگائیں گے
تو آپ بھی ان کا ساتھ دیجیے۔ حیدرآباد شہر مشاورت کے نگران نے دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں، والنٹیئرز اور مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ مل کر مختلف مقامات پر شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے مختلف مقامات پر ڈرم اور باکسز لگائے۔ آگاہی مہم کے سلسلے میں کیمپ بھی لگایا گیا، جہاں مقامی اسلامی بھائیوں کو اوراق مقدسہ کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر مولانا حسین عارف قادری نے بھی کیمپ کا وزٹ کیا اور دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا۔ دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں اپنا دینی کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے ایک شعبہ اوراق مقدسہ، جس میں ان مقدس اوراق جس میں اللہ رب العزت کے نام یا مبارک اسماء گرامی موجود ہیں، اس کے ادب اور احترام کے ساتھ اسے اچھی جگہ پر پہنچانے کے لیے مختلف مقامات پر اوراق مقدسہ کے باکس کو نصب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ اور یہ مہم بحمد اللہ تعالیٰ پورے سندھ ہی میں چل رہی ہے۔ تو میں تمام ہی احباب اہل سنت سے درخواست کروں گا کہ اس مہم میں اپنا ساتھ دیں۔ جبکہ حیدرآباد شہر مشاورت کے نگران نے بھی مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حیدرآباد فیضان مدینہ افندی ٹاؤن کے سامنے یہ باکس بھی لگایا گیا ہے، جو مقدس اوراق ہیں ان کو رکھنے کا یہاں اہتمام کیا گیا ہے، اور تمام ہی عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اس مہم میں حصہ لیجئے، اور آپ بھی اس طرح کے باکس جو لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے باکسز آپ بھی لگوائیں۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن، لاہور، پنجاب، پاکستان میں 12 جون 2026 کو ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ آخر میں مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور دعائے مغفرت کا سلسلہ بھی ہوا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور، پنجاب، پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 12 جون 2026 کو محمد عابد علی قادری ایڈوکیٹ کے والد حاجی محمد صدیق مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق ممبر پنجاب بار کونسل مظہر محمود بھٹی سمیت وکلاء برادری کی دیگر شخصیات، مرحوم کے عزیز و اقارب، دوست احباب، دیگر شرکاء اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعائے مغفرت کا اہتمام کیا گیا۔ رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں حاجی یافور رضا عطاری نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی دعوت پر 13 جون 2026 کو سندھ سیکریٹریٹ سے سرکاری افسران کی فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان آمد ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں 13 جون 2026 کو سندھ سیکریٹریٹ کراچی سے ڈپٹی سیکریٹری کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ محمد کاشف بیہن اور ڈپٹی سیکریٹری IPC ڈپارٹمنٹ عبدالحمید چاچڑ کی آمد ہوئی، جہاں انہیں IT ڈپارٹمنٹ، فیضان آن لائن اکیڈمی، شعبہ روحانی علاج، مدنی چینل سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور ان شعبوں میں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس پر بنی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی اور عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا گیا اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں تعاون کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ تو دین کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی معلومات لینی ہو تو یہاں پہ بالکل کال سینٹر وغیرہ اور ان کی لائبریریز، یہاں پہ بکس وغیرہ بہت سارا جو ہے وہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے ہر چیز کا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ ہر انسان کو، ہر مسلمان بھائی کو یہاں پہ لازمی وزٹ کرنا چاہیے۔ ॾाढो सुठो माहौल आहे। हिते जेके IT डिपार्टमेंट आहिनि या ॿिया डिपार्टमेंट आहिनि, तमामु सुठो कमु हले पियो। ॾाढी ख़ुशी थी मूंखे। थैंक यू। 12 جون 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان اور فیضان مدینہ حیدرآباد پاکستان میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے، جن میں رکن شورا اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 12 جون 2026 کو سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 2 بڑی بہنوں اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے رشتہ داروں، شعبہ محبتیں بڑھاؤ سمیت دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دینی کاموں میں حصہ لینے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر قرآن خوانی اور قل خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آخر میں رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور دعائے مغفرت
مغفرت بھی کروائی۔ دوسری جانب سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے افندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں بھی 12 جون 2026 کو شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت اِسار ثواب اجتماع ہوا، جس میں قافلے کے شرکاء، فیضان مدینہ میں مختلف کورسز کرنے والے اسلامی بھائیوں، مقامی عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر قرآن خوانی بھی کی گئی، جبکہ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی گئی۔ پنجاب پاکستان کے شہر خوشاب کی ایک مسجد میں 12 جون 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں ڈویژن ذمہ دار نے بیماری پر صبر کے فضائل کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اسلامی بھائیوں نے صلاۃ الحاجات باجماعت ادا کی۔ شعبہ روحانی علاج کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر خوشاب کی جامع مسجد سناریاں والی میں 12 جون 2026 کو شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ دعائے شفا اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کیا گیا، جس کے بعد شعبہ روحانی علاج کے ڈویژن ذمہ دار نے بیماری پر صبر کے فضائل کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ بعد ازاں شرکاء نے باجماعت صلاۃ الحاجات ادا کی اور رکعت انگیز دعا کا سلسلہ ہوا۔ اجتماع میں موجود شرکاء کی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے کارڈ کا سلسلہ بھی ہوا۔ مریضوں اور ان کے عزیزوں کو فی سبیل اللہ تعویذات اور اوراد عطاریہ بھی دیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو لاطینی امریکی ملک کولمبیا سے خبر دیں، جہاں جامع مسجد القرطبی بوگوٹا میں ہونے والی نیکی کی دعوت کے دوران نگران نیدرلینڈز مشاورت نے نماز کے فضائل بتائے، اس کی پابندی کرنے سمیت سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا، جبکہ قبول اسلام کی مدنی بہار دیکھنے کو ملی۔ تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ لاطینی امریکی ملک کولمبیا کے سٹی بوگوٹا کی مقامی مسجد القرطبی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ملاقات و نیکی کی دعوت کے دوران نگران نیدرلینڈز مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے نماز کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس کی پابندی کرنے، گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، نیز امامہ شریف و مسواک شریف کی سنت کو اپنانے کی فضیلت بتاتے ہوئے انہیں اپنانے اور دیگر کو بھی اس کی ترغیب دینے کا ذہن دیا، جبکہ اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات میں دیگر سنتوں کو بھی اپنانے اور ان کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور امامہ شریف سجانے کا ذہن دیا، جس پر ہاتھوں ہاتھ مقامی عاشقان رسول نے امام شریف کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنے سروں پر امامے سجانے کی سعادت بھی پائی۔ اسی دوران نگران مشاورت نے انہیں عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس پر ان عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ اسی دوران بوگوٹا میں ہی انفرادی کوشش کی بدولت قبول اسلام کی مدنی بہار بھی دیکھنے کو ملی، جہاں ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی سعادت پائی اور ان نو مسلم کا اسلامی نام محمد ابراہیم رکھا گیا۔ اس موقع پر نگران نیدرلینڈز مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا: Alhamdulillah Rabbil Alamin, we zijn in Colombia, stad Bogota. We zijn, alhamdulillah, hebben we een bijeenkomst gehad. Een van de mooie dingen is dat broeder Sergio, alhamdulillah, heeft na de bijeenkomst heeft hij de shahada gelezen. Hij is moslim geworden, alhamdulillah. Broeders hebben intenties gemaakt om het gebed te verrichten standvastig. Ze hebben de intentie gemaakt om te handelen op de mooie sunnas van onze geliefde profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Mogen Allah hun, ons allemaal, standvastigheid schenken op islam. En met name ons broeder Sergio, mogen Allah hem ook istiqama schenken op islam, ons allemaal. Amin. Bijay Khatamin Nabiyyin, sallallahu alayhi wa sallam. Zijn nieuwe naam is Mohammed Ibrahim. En alhamdulillah, hij is ook murid geworden van Amir al-Sunnat, Mulana Ilyas Qadri. Dus het is nu Mohammed Ibrahim al-Tari. Mogen Allah hem, ons allemaal, standvastigheid schenken in islam. Amin. اسی دوران جامع مسجد القرطبی کے امام صاحب اور نو مسلم محمد ابراہیم سمیت دیگر نے بھی مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے۔ Today I learned that Allah is the only God. This religion is amazing. I'm really proud to start here now. I want to thank our brothers that came from Holland, alhamdulillah, for this visit. It's going out from your home, you like to visit other fellow Muslims. That's a great virtue, one of the most beautiful that we can do. We also open our doors to all the people that can come here and visit us, inshallah.
I've known about Dawat Islami. I'm very grateful of today's Dars Bayan and to spend time with the Sheikh. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب کمائیے. مدنی چینل کے ناظرین اب یہاں خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا، جبکہ کھگرا چاری اور انورا چٹاگانگ میں مبلغین و عاشقان رسول نے ایک دن راہ خدا میں گزارا. اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے. تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات روحیہ مل پاڑا، جامع مسجد تھکرو گاؤں پنج گڑھ، بیلابو نارسنگی اور کتابل جامع مسجد کمیلا میں قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا، اور اس دوران قافلے میں سفر کی سعادت پانے والے مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کے اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے درس و بیانات سمیت سنت ادب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت رہی. جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا گیا. مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف امور کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی، اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے اور علم دین حاصل کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. ادھر بنگلہ دیش میں ہی جامع مسجد شانتی نگر، گھگرا چاری اور انورا چٹاگانگ میں مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول نے ایک دن راہ خدا میں گزارتے ہوئے علم دین کی برکات سے نور پایا. اسی دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے بھی ہوئے. مبلغین دعوت اسلامی نے ان مواقع پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت و نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، خود بھی نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے اس پیغام کو دیگر عاشقان رسول تک پہنچانے کی ترغیب دلائی. مدنی چینل کے ناظرین اب بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے. شعبہ فائنانس کی اسلامی بہنوں کے لیے 12 جون 2026 کو آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں. نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ان میں مزید بہتری کے لیے نئے اہداف بھی دیے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ فائنانس کی اسلامی بہنوں کے لیے 12 جون 2026 کو آن لائن سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے صوبہ، ڈویژن، کراچی سٹی، لاہور سٹی اور صحرائے مدینہ کی ڈسٹرکٹ ذمہ داران، جبکہ اسلام آباد سٹی کی زون ذمہ داران اسلامی بہنیں آن لائن شریک ہوئیں. نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے حالیہ دینی و تنظیمی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اور مختلف شعبات میں جاری کاموں پر رہنمائی کی اور ماہانہ مدنی مشوروں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں ادا کرنے کی تلقین کی. انہوں نے ذہن دیا کہ منظم منصوبہ بندی، بر وقت فالو اپ اور مسلسل رابطے کے ذریعے دینی کاموں میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. سیشنز کے دوران دینی کاموں کے فروغ اور اہداف کے حصول کے حوالے سے مختلف نکات پر گفتگو کی گئی، جبکہ صوبائی ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں کو مزید بڑھانے کے لیے اہداف بھی دیے گئے. اختتام پر تمام ذمہ دار اسلامی بہنوں نے دینی کاموں میں مزید اضافہ کرنے، تنظیمی اہداف کو بر وقت مکمل کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں نبھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. بارشوں کا نیا سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے قریب ہے، جس کے پیش نظر پنجاب میں موسم بدلنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ سندھ کے شمالی و مغربی علاقوں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، لیکن حبس جاری ہے. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. بارش برسانے والا موسمی سسٹم پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے. موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ سینٹرل اور اپر پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان موجود ہے. لاہور میں بھی ہلکی بارش متوقع ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے. آج سے لے کر 20 جون تک سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا. اس دوران بعض علاقوں میں دھوپ جبکہ بعض مقامات پر بارش متوقع ہے، جس کے باعث موسم میں وقفے سے تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے. ادھر 2 روز کے دوران سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، کشمور، خیرپور، گھوٹکی، ڈھیرکی، شکارپور سمیت دیگر شمالی و مغربی علاقوں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. دوسرے علاقوں کی بات کریں تو اس دوران حیدرآباد، بدین، میرپور خاص، ٹھٹا سمیت دیگر جنوبی اور وسطی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے. کراچی میں صبح بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن حبس اور بادلوں کا سلسلہ جاری رہا. سردی، گرمی، بہار اور خزاں ہر موسم اللہ پاک کی نعمت ہے. دیگر نعمتوں کی طرح ان پر بھی ہمیں اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ موسم کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے.
ہیں۔ موسموں کی وجہ سے مختلف لوگوں کے مزاج پر اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ موسم کے اعتبار سے کھانے پینے اور لباس پہننے میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہٰذا احتیاط کیجیے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کیجیے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 16 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں